ایک بادشاہ تھا جو خود کو خدا کہتا تھا، اور پھر ایک ننھا سا مچھر اس کی تباہی بن گیا۔ یہ ہے نمرود کی کہانی۔ وہ بابل کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، طاقت، دولت، فوج۔ لیکن اس میں ایک خطرناک چیز تھی، غرور۔ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو حکم تھا صرف اسی کی عبادت کروا۔ ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ لیکن پھر ایک خواب نے سب بدل دیا۔ نمرود نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک ستارہ سورج اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ نجومیوں نے کہا، ایک بچہ پیدا ہوگا۔ جو تمہاری سلطنت ختم کر دے گا۔ اس نے حکم دیا، ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دو۔ ظلم کے اس دور میں بھی اللہ کی حفاظت جاری تھی۔ حضرت ابراہیمہ ایک غار میں چھپائے گئے اور اللہ کی حفاظت میں پروان چڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ ایک اللہ کی عبادت کی اور شرک سے دور رہے۔ جیسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، وہ حق کی طرف اور زیادہ متوجہ ہوئے۔ پھر بھی ان کے زمانے کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے، مگر وہ توحید کی طرف بلاتے رہے۔ ان کے والد بتوں کو تراشتے تھے اور ان کی عبادت بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے تھے کہ یہ پتھر کے بت کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے ہیں۔ وہ بتوں کے غر میں داخل ہوئے جہاں سب بت موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ہمارے بتوں کی مخالفت نہ کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھ کر بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقی تمام بتوں کو توڑ کر سب سے بڑے بت کو ویسا ہی چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے کلہاڑا اسی بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو وہ اپنے بت خانے میں گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے بت توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑا بت موجود ہے، اسی سے پوچھ لو۔ لوگوں نے حیران ہو کر کہا کہ یہ بت تو نہ بول سکتے ہیں اور نہ حرکت کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پورا دربار خاموش ہو گیا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر بادشاہ اور لوگوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے۔
ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، مگر اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو گئی اور وہ محفوظ رہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیکن اس معجزے کے بعد بھی نمرود نے سچ کو قبول نہ کیا۔ پھر اللہ نے عذاب بھیجا اور مچھروں کا ایک لشکر نمرود اور اس کی فوج پر ٹوٹ پڑا اور سب کو تباہ کر دیا۔ ایک چھوٹا مچھر ناک سے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود شدید عذاب میں مبتلا ہو گیا اور ایک طاقتور بادشاہ ایک چھوٹے سے مچھر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کے سر پر ماریں تاکہ اسے سکون ملے۔ سپاہی اس کے سر پر مارتے رہے مگر اس کی تکلیف بڑھتی ہی گئی۔ آخرکار ایک طاقتور بادشاہ اپنی ہی تکلیف کے سامنے بے بس ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو اور صرف ایک اللہ پر ایمان رکھو۔